کیا ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے؟ مسجدوں میں، جمعوں کے خطبوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اپنی محفلوں میں، سب جگہ کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، وہ جو اموی تھے، وہ جو مکے کے رہنے والے لوگ تھے، ان کو کس طرح سے جاہلیت سے نکال کر علم سے سرفراز کیا، کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر وہ پہنچ چکے تھے کہ ان کو ہدایت کی طرف متوجہ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جوڑ دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا دی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں کہ ہم اس سیرت پہ چلتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ جب اسلام میں کوئی صحابی داخل ہوتا تھا، آپ یہی لگا لیں کہ حضرت عمر دیکھ لیں کہ نعوذ باللہ وہ اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر سخت دشمن تھے، وہ گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے ہیں، جبکہ حضرت حمزہ نے کہا بھی تھا کہ یہ اگر اس ارادے سے آئے ہیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ پر ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے، تو سب نے ان کے دل اپنے دل ان کے لیے صاف کیے اور ان کو گلے لگایا۔ اسی طرح خالد بن ولید جب مدینے کی طرف گئے ہیں، نکلے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خالد آ رہا ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو کس طرح حضرت عمر جو ان کے دشمن تھے، تو وہ کس طرح مدینے سے باہر نکلے ہیں اور ان کا ویلکم کیا ہے، کس طرح وہ ایک دوسرے کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے تھے جیسا اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ، جیسا اپنے خاندان والوں کے ساتھ۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم ایسے ہیں کہ ہم نے سیرت کے اس پہلو کو کبھی جانا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے مال پہ نظر ہوتی ہے ہماری، ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے میں ہماری ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ ہم تو ایک مسلمان کو جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ۔ ہم تو فرقے کھیل رہے ہیں، ہم تو اس قدر فرقوں میں الجھے ہیں، یہ امت اس قدر اس عذاب میں مبتلا ہوئی ہے کہ بس اپنے جو ہے وہ لوگوں کو صحیح سمجھنا ہے، اپنے فرقے کے لوگ ہی بس مسلمان ہیں، باقی سارے نعوذ باللہ کافر ہیں۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان نہیں پڑھے قرآن میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نہیں بیان کی تھی؟ کیا ان آیات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ وہ جو لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک قبیلہ جب طاقتور ہوتا تھا دوسرے قبیلے پہ حملہ کر دیتا تھا، یہ ان کی حالت تھی اسلام سے پہلے، اور اسلام کے بعد آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ طاقتور ہیں، وہ غریب کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ آج ہمارے جو طاقتور ہوتا ہے وہ غریب کو پس دیتا ہے، اس کی بات نہیں سنی جاتی۔ عدالتوں کچہریوں میں دیکھو کس کا راج چلتا ہے، جا کے سرمایہ دار نے آج کس قدر غریب کو پسا کے رکھا ہوا ہے، کس قدر پس رہے ہیں، کس قدر غربت۔ جو اور علماء ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اللہ کا عذاب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیسا اللہ کا عذاب ہے جو صرف غریبوں پہ آتا ہے؟ سیلاب آتا ہے تو اس میں غریب کو جو ہیں وہ اپنے گھر بار سے جاتے ہیں، وہ اپنی سالوں کی محنتوں سے جاتے ہیں، بیوی بچوں سے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر سال سیلاب کی نظر ہوتے ہیں، کتنے گھر ہیں جو ہر سال سیلاب کی نظر ہوتے ہیں۔ یہ سرمایہ داروں پہ سیلاب اللہ کا عذاب بن کر کیوں نہیں آتا؟ یہ اللہ کا عذاب جس کو کہہ رہے ہیں، یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا نظام ہے کہ دولت کی تقسیم کا نظام اس قدر ہم نے غلط کر دیا۔ ہم نے وہ نظام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کی تقسیم کا دیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔